عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، قرب الزوار سے آئے ہوئے مہمانان نظام، پردہ نشین خواتین اسلام، بڑھتی ہوئی دوری جس طرح سے زمانہ گزر رہا ہے اسی حساب سے لوگ دین سے بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ دین سے دور ہمارے نوجوان ہیں جنہیں اسلام کے اندر وہ مقام دیا ہے
کہ پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی جس طرح سے مضبوط ہوا کرتی ہے اسی طرح سے نوجوانوں کو کہا گیا کہ یہ مضبوط پلر ہے، مگر یہ مضبوط پلر آج کمزور ہو چکا ہے۔ سب کچھ چھوٹ جائے، ہمارے نوجوانوں کو موبائل نہیں چھوٹنی چاہیے۔ کسی کے بغیر دن اور رات پار کر سکتے ہیں مگر موبائل کے بغیر نہیں۔ ایک 8-10 سال کا بچہ وہاں سے لے کر کے جوانی کے بعد کے دور تک موبائل ساتھی۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ گیم میں زندگی گزار رہے ہیں، فری فائر، پب جی کے چکر میں سارے کے سارے باپ جی بن گئے ہیں، اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے کھیلتے ہیں کہ کتا بھی وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایسی جگہ پر رات گزارتے ہیں جہاں پر گندے کتے ادھر ادھر پھرتے پھر چلے جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ بیچارہ وہیں پہ جا کر کے موبائل کے اندر گیم کھیلے گا۔ بیچارہ کتے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ہم سے بڑا کتا کہاں سے آ گیا۔ 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک موبائل چلا رہے ہیں۔ بیچارہ وہ بھی دعا مانگتا ہوگا بھائی ہٹو تو میں سوؤں۔ 2 بجے رات میں تو بیچارہ کتا بھی سو جاتا ہے، یہ نوجوان سوتے نہیں، وہ بھی کسی اہم کام کے لیے نہیں، موبائل موبائل موبائل، مارو مارو مارو، ارے پیچھے دیکھ، آگے سوٹ کر آگے آگے آگے، اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں۔ کتا بھی اس طرح حرکت نہیں کرتا ہے۔ اور کبھی اگر ہار گئے، ارے تو نے تو مجھے ہرا دیا، تو نے ہرایا نہیں، زندگی نرک بنا دیا ہے، زندگی تیری تباہ بنا دیا ہے، المناک بنا دیا ہے۔ اس موبائل نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اس موبائل نے تجھے دین سے دور کر دیا ہے، اس موبائل نے تجھے ذکر سے دور کر دیا ہے، اس موبائل نے تجھے نماز سے دور کر دیا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے وعظ و نصیحت کی محفلوں کے اندر کمی آ رہی ہے۔ جی ہاں بھائی، کیوں ہم بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ مقرر کی تقریر سنیں، کتاب و سنت کی تقریر کیوں سنیں، کتاب و سنت کی باتیں کیوں سنیں؟ آدھے گھنٹے میں ایک گیم کھیل لوں گا، اور 1 گھنٹہ تو آدھا مووی ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ تو ایک پورا مکمل مووی دیکھ لوں گا۔ فلم کے چکر میں کتاب و سنت سے دور۔ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہ انسان کہیں گے اے کاش کہ ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ ات قدر دین سے دور ہو چکے ہیں، اتنا دین سے دور ہو چکے ہیں کہ محفلیں لگنے کے بعد بھی سننے والے نہیں۔ سنیں گے خطبہ کے اندر، ارے کہاں خطبہ کے اندر، پہاڑ روڈ کے اندر کھڑے رہتے ہیں جمعہ کے دن، ٹائم دیکھ کر کے ابھی خطیب کا خطبہ ختم ہوگا، نماز چالو ہو جائے گی، فٹافٹ دوڑ کر کے بھاگ کر کے وضو بنائیں گے، مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ نہ تو جمعہ میں، نہ ہی وعظ و نصیحت میں، اور نہ ہی نماز میں۔ اللہ کیا کرے۔ بنگال کے اندر ہائے رے مسلمان تو ہارا لے ایمان، حقیقت میں ایمان ہار چکے ہیں آج مسلمان۔
نہ تو آخرت کی فکر ہے، نہ تو قبر کی فکر ہے، نہ تو میدان محشر کی فکر ہے، نہ تو حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ جہنم کی فکر ہے، نہ قیامت کے پسینوں کی فکر ہے، نہ تو کسی اور چیز کی فکر ہے۔ بس فکر ہے تو موبائل کے اندر ریچارج ہے یا نہیں، موبائل چارج ہے یا نہیں، نیٹ ورک 5G چل رہا ہے یا 4G چل رہا ہے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ ہاں 5G چل رہا ہے یا 4G چل رہا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر اس قدر نوجوان بگڑ چکے، ماں باپ کا ایک بھی کہنا مانتے نہیں مانتے بھائی۔ اگر تھوڑا سا بھی ڈانٹتے باپ، ابا اگر نوجوان بیٹے کو اگر ڈانٹ دے کسی بات پر، دوسرا دن پتا چلا کہ ممبئی بھاگ گیا، وہاں سے فون کیا، ابا میں پہنچ گیا ہوں ممبئی۔ فلائٹ اتنی جلدی نہیں پہنچتی، اس سے پہلے یہ پہنچ جاتا ہے۔ ڈانٹ کے تو دکھائے۔ کسی کی ہمت ہے کہ منع کر دے موبائل چلانے کے لیے؟ کسی کی ہمت ہے کہ منع کر دے گیم کھیلنے کے لیے؟ ابھی دلی کے اندر ایک واقعہ ہوا، 10-12 سال کا نوجوان، 10-12 سال کا لڑکا PUBG موبائل کے اندر اتنا گھس گیا، اتنی نشہ اس کے اندر ہو گئی کہ اس کی ماں نے منع کیا، بیٹا موبائل نہیں کھیلنا، گیم نہیں کھیلنا، موبائل لاؤ، چھین لیا ماں نے۔ اس کے ابا جو تھے وہ آرمی کے اندر تھے، گھر کے اندر بندوق رکھا ہوا تھا، سیدھا نکالا اور ماں کو شوٹ کر دیا، ایک گیم سے منع کیا تھا۔ اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس قدر ہمارے نوجوان موبائلوں کے اندر گم ہو چکے ہیں کہ سامنے ماں ہے یا باپ ہے نہیں دیکھتے، بس ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ قیامت کے اندر روکنے اور ٹوکنے والے بھی ہوں گے، قبر کے اندر روکنے اور ٹوکنے والے بھی ہوں گے، میدان محشر کے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اس وقت خون کے آنسو بھی بہائیں گے، کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے آخرت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، آخرت کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی جنازہ ہوگا، پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے، جنازے کو اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جائے گا، قبر کے اندر رکھ کر کے مٹی میں دبا کر کے پھر واپس چلے آئیں گے۔ قبر تو کہتی ہے تیری منزل یہی تھی، تیری منزل یہی تھی، آتے آتے زندگی گزر گیا، تیری منزل یہی تھی، آتے آتے زندگی گزر گیا، تجھے دنیا نے کیا دیا؟ تیرے اپنے دفنا کے چلے گئے۔ کیا تیاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، جب سور میں ایک مرتبہ پھونک مار دی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، لڑکیوں کو آواز دینے کے لیے سیٹی نہیں، ایسی سور کی آواز ہوگی کہ کلیجہ تھرا اٹھے گا، کانپ جائے گا، کلیجہ تو کلیجہ، زمین بھی تھرا کر کے کانپ اٹھے گا، ایسی سور ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور اسے ایک ہی بار میں ٹکرا کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جس زمین کے ٹھہراؤ کے لیے، جس زمین کو جنبش نہ ہو، ہلے نہ اور لوگ سکون اور طمانینت کے ساتھ رہے، اس زمین کے ٹھہراؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو میغ کی طرح گاڑ دیا ہے۔ قیامت کا وہ منظر ہوگا، قیامت کا وہ ہولناک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی اٹھا لے گا، پہاڑ کو بھی اٹھا لے گا اور دونوں کو آپس میں ٹکرا کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ کیا ہم نے تیاری کیا ہے؟ کیا میدان محشر کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، میں کیسے مسرت کی زندگی گزار سکتا ہوں، جبکہ سور والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے اس انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے گا، رب کریم کا کب حکم آ جائے گا، کب سور پھونکنے کے لیے کہا جائے گا کہ میں
میں سور پھونک مار دوں، سور کے اندر پھونک مار دوں اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا میں مسرت کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، میں خوشی کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ سور والا فرشتہ منہ میں سور لیے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، اور ٹک ٹاک ویڈیو دیکھنے والوں اور شارٹ ویڈیو دیکھ کر کے مزاحیہ زندگی گزارنے والوں اور لذت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، تمہاری تو زندگی کا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی اللہ کی یاد میں نہیں گزر رہا ہے، تمہارا ایک منٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں نہیں گزر رہا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نہیں گزر رہا ہے، قبر کو یاد کرتے ہوئے نہیں گزر رہا ہے۔ تیری میدان حشر کے کیا ہوگا، قیامت کے دن تیری حالت کیا ہوگی؟ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر کے فرمایا اے بنی آدم دنیا کے اندر جاؤ، آخرت کی تیاری کرنا، قبر کی تیاری کرنا، میدان محشر کی تیاری کرنا، تاکہ تو آئے قیامت کے دن آئے حساس بساس چہرہ تیرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے انعام کی جگہ پر پہنچا دے گا۔ کیا ہم نے تیاری؟ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، بخاری کی روایت 4814 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النفختین 40، 2 سور پھونکا جائے گا، دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما، اے ابو ہریرہ کیا ان دونوں سور کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ 40 دن کا ہوگا؟ قال ابیت، حضرت ابو ہریرہ نے اس کا انکار کر دیا۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 شہرا، کیا ان دونوں سور کے درمیان 40 مہینے کا فرق ہوگا؟ اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ ابو ہریرہ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ایک سور کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اس کے درمیان کا فاصلہ وہ اللہ کی بہتر جانتا ہے، 40 دن ہوگا یا 40 مہینہ ہوگا یا 40 سال ہوگا یا 40 صدی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسان، انسان کے اعضاء کا سارا کے سارا سڑ گل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، انسان کی پورا جسم مٹی کے اندر مل جائے گا الا عجبا ذنبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوائے ایک ہڈی کے، پورا جسم مٹی کے اندر مل جائے گا سوائے ایک ہڈی کے۔ وہ ہڈی کون سی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ یرکب خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے انسان کو پیدا فرمائے گا۔ اور میری مائیں اور بہنیں، حسن کا مظاہرہ کرنے، میک اپ لگا کر کے گھومنے والے اور بازاروں کے اندر چلنے والیوں، اسٹائل دکھانے والیوں، اور میری مائیں اور بہنیں اپنے حسن کا نمائش کرنے والیوں، سنو یہ پورا کے پورا جسم قبر کے کیڑے اور مکوڑے کھائیں گے۔ اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے والوں، سوشل میڈیا کے اندر اپنا فوٹو اپلوڈ کرنے والوں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا پورا جسم سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گا، تیرے چہرے بھی ختم ہو جائیں گے، تیرے ہاتھ بھی ختم ہو جائیں گے، تیرے جسم کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گا، قبر کے کیڑے اور مکوڑے کھا جائیں گے۔ آج میک اپ لگا کر کے، ہیئر کٹنگ کر کے، ادھر سے ادھر کر کے خوبصورت بن کے گھومنے والے اور گھومنے والی ہو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا ہر آدھا قبر کی مٹیوں میں گل کر کے سڑ کر کے ختم ہو جائے گا، سوائے پیٹ کے ریڑھ کی ہڈی کے کوئی باقی نہ رہے گا، اور اسی چیز سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ یہ تو پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی بہت مضبوط ہوا کرتی ہے، بہت مضبوط۔ اتنا ہی نہیں، اللہ
انسان کے پور پور کو بھی زندہ کرے گا، جس میں چہرہ بھی مل سکتا ہے، بدن بھی مل سکتا ہے کسی کا، ڈبل رول آدمی بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ فنگر پرنٹ کسی کا ملتا نہیں، میچ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پور پور بھی زندہ کرے گا، فنگر پرنٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سور پھونکنے کے بعد ایسا عالم اور منظر ہوگا، ایسا ہولناک امور انجام ہوں گے جس کی ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورت کا حمل وضع ہو جائے گا، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو ڈال دیں گے، اسے فکر نہیں ہوگی۔ اس قدر خطرناک قیامت کا منظر ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے ارے یہ تو شراب پی کر کے آیا ہے، یہ تو نشہ کر کے آیا ہے، یہ تو بھنگ پی کر کے آیا ہے، یہ تو ڈرگس لے کر کے آیا ہے، نشے کے دھن میں دھن ہوں گے، لیکن حقیقت میں کوئی نشہ کر کے نہ آیا ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی شارٹ ویڈیو نہیں ہے، یہ اس کتاب کے آیت ہے جسے رب کائنات نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ڈرتے ہیں بھائی آج اللہ سے؟ شیر کا ڈر ہے، ٹھنڈی کا بھی ڈر ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا بھی ڈر ہے، سانپ کا بھی ڈر ہے، جن اور بھوت کا بھی ڈر ہے، جن اور بھوت کا بھی ڈر ہے۔ آج کل تو معاشرے کے اندر اس قدر ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی اگر پریشانی ہو جائے، بولے صاحب کوئی جن میرے پیچھے لگ گیا ہے، کوئی جن لگ گیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا ہے۔ اللہ والو رب پر یقین نہیں ہے، اللہ والو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ 2-4 دن اگر سردی میں گزر جائے، 2-4 دن اگر اس کا سردی زکام ہو گیا، ختم نہیں ہوتا، والد صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ارے بھائی دوا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈر ہے کہاں بھائی؟ لوگوں کے دلوں سے تقوی نکل چکا ہے، اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اللہ کا ڈر اس کے سینے کے اندر ہے ہی نہیں، اللہ کا خوف اس کے سینے کے اندر نہیں ہے۔ اور سنیے، یہ تقوی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، تقوی اندرونی عمل کا نام ہے۔ التقوی ہاہنا وَيُسِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور سینے کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں ہے تقوی؟ سینے میں۔ لاکھ نمازی بن جائے، لاکھ حاجی بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، 4-5 بار اپنی زندگی کے اندر حج کر لے، ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائے، نمازوں کے اندر 5 جگانہ نمازوں میں حاضری دے، لیکن اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے، اگر اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے سارے کے سارے اعمال، کل قیامت کے دن اللہ اس کے منہ پر مار ڈالے گا۔ یہ عمل تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، یہ عمل تو نے اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ عمل تو نے قیامت سے بچنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عمل تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ سارے کے سارا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور لوگوں اپنے دلوں کے اندر خشیت الہی پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنا پیدا کرو۔ نہ تو
مساجد کے متولی ہو، مساجد کے ذمہ دار ہو، جمعیت کے ذمہ دار ہو، مدارس کے ذمہ دار ہو، ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف نہیں ہے۔ للہیت کے ساتھ کام کرنے والے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے ہونے چاہیے، اللہ کا ڈر لے کر کے کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ ڈر نام کی کوئی چیز نہیں۔ بھائی مسجدوں سے بھی چپلیں چوری ہونے لگا ہے۔ جی ہاں، اللہ کا خوف مسجد میں بھی نہیں، اللہ کا ڈر مسجد کے اندر بھی نہیں۔ لکھا گیا مسجد کے اندر کہ بھائیو اللہ کا خوف کرو، چپلیں چوری مت کرو۔ نہیں رکا۔ مسجد کے اندر جانے کے بعد بھی آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف الہی باقی نہیں رہا۔ 2-4 جمعہ لٹکا کر کے رکھے کہ بھائی اللہ کا ڈر کرو، مسجد سے چپلیں چوری مت کرو، نہیں رکا۔ اس بورڈ کو ہٹا کر کے دوسرا بورڈ لگا دیا، اللہ کا نہیں، ذرا دیکھ کر کے چپلیں پہنو، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہاں، ذرا دیکھ کر کے چپلیں پہنو، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ چپل چوری ہونا بند ہو گیا۔ دنیا کا خوف ہے، دنیا کا ڈر ہے کہ لوگوں کے سامنے میری غلطی آ جائے گی، لوگ کہیں گے یہ معمولی سے چپل چوری کرنے والا، معمولی سے، وہ بھی مسجد سے بے عزتی ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ قیامت سے لے کر کے میدان محشر تک اور قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے میدان محشر تک، قیامت تک کے لوگ تمام کے تمام بنی انسانیت جمع ہوں گی، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ میدان محشر کے اندر وہ خوف اور ڈر نہیں ہے، وہ ذلت اور رسوائی کا ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رسوا کر کے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، نہیں ہے وہ خوف۔ دنیا کے اندر ہماری کمی اور کوتاہی، دنیا کے اندر ہماری غلطیاں لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اس کا ڈر تو ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، انڈونیشیا کے اندر زلزلہ آیا، 3 لاکھ تقریباً لوگ ہلاک ہو گئے۔ کشمیر کے اندر زلزلہ آیا، 50,000 سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ گجرات کے اندر زلزلہ آیا، وہاں پہ بھی 30 یا 40,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ تو دنیا کے زلزلے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا جھٹکا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو دے رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں زمین سے ملیامٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کے زلزلے بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس دن دیکھو گے اسے ڈال دے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو، اس کا دودھ پیتا بچہ کہاں گم ہو جائے گا اسے پتہ نہیں چلے گا۔ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اسے خبر نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑی دقتوں کے ساتھ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ کوئی ماں تو جب بچے کو جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کے بیچ منڈولتی ہے، زندگی اور موت کے بیچ کھیلتی ہے کہ وہ بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی۔ کسی کا بچہ تو آپریشن کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے کہ زندگی اور موت سے لڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَا، قیامت کا منظر یہ ہوگا، قیامت کی ہولناک یہ ہوگی، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل کہاں ضائع ہو جائے گا اسے معلوم نہیں ہے، اسے پتہ
زبانیں ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ محبت کل قیامت کے دن نہ رہے گا۔ دودھ پیتا بچہ ماں کے گود سے کہاں گر جائے گا اسے خبر نہیں پڑے گی، اسے معلوم نہیں ہوگا کہ میرا بچہ کہاں پہ چلا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عورتوں کے قید ہو کر کے آئی کچھ عورتیں۔ ان میں سے ایک عورت کا بچہ کہاں پہ گم ہو گیا پتہ نہیں، وہ بچے کو لینے لگی اور دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اتنی محبت کرنے والی، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جب تک اس کے اندر طاقت ہوگی کبھی نہیں ڈالے گا، کبھی نہیں ڈالے گا، اتنی محبت کرتی ہے۔ مگر وہ محبت بھی، اتنی پیار بھی کل قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا۔ وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر حمل والے اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، تو لوگوں کو دیکھے گا نشے کی حالت میں، حقیقت میں وہ نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر بھی ارشاد فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوشیدہ دفینوں کو باہر نکال پھینکے گا، اس وقت انسان کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگیں گے۔ یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے عالموں کے لیے کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گی، یہ میدان کے اندر سامعین جو بیٹھے ہوئے ہیں کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، چوک اور چوراہے میں بیٹھ کر کے موبائل چلانے والے وہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور کسی جگہ پر بیٹھ کر کے شراب پینے والے وہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی، کسی جگہ نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کل قیامت کے دن اس زمین کے اوپر بیٹھنے والے اور اس زمین کے اوپر رہ کر کے اچھا عمل کرنے والے یا برا عمل کرنے والے، ہر طرح کے عمل کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور لوگوں زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرارداد کی جگہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے بھی سوال کرے گا، اس سے بھی پوچھ گچھ کرے گا، اے زمین تو خبر بیان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا، یہ زمین خبر بیان کر دے گی فلانے دن فلانے مہینے فلانے تاریخ کو فلانے وقت یہ آدمی بیٹھ کر کے وعد و نصیحت سن رہا تھا، یہ آدمی بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی باتیں سن رہا تھا، یہ آدمی بیٹھ کر کے تیرے لیے تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، یہ آدمی بیٹھ کر کے دعائیں مانگ رہا تھا، یہ آدمی بیٹھ کر کے ذکر کیا کر رہا تھا، یہ آدمی کھڑے ہو کر کے رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ تجھے یاد کیا کرتا تھا۔ یہ خبر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زمین دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور لوگ فوج در فوج جماعت در جماعت آئیں گے تاکہ ان کا اعمال انہیں دکھایا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، بس ذرہ برابر جس نے نیکی کیا ہوگا کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرہ برابر گناہ کا کام کیا ہوگا کل قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہائے افسوس کہ آج دن کے اندر 24 گھنٹے میں اگر 15 گھنٹہ بھی جاگے ہوئے ہوتے ہیں اس کا حساب ہم نہیں کر پاتے ہیں، پوری زندگی کا حساب اللہ کو کیسے دیں گے؟ اللہ تبارک
व ताला को पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे देंगे। सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर के शाम तक हम क्या करते हैं हमें खबर नहीं है, हमें मालूम नहीं है। एक दिन का हिसाब व किताब हम नहीं कर पाते हैं, सारी जिंदगी का अल्लाह तबारक व ताला को कैसे हिसाब देंगे। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन जिस शख्स से अल्लाह तबारक व ताला सख्ती के साथ हिसाब लेगा, उसे जहन्नम से कोई बचा नहीं पाएगा, उसे दोज़ख में डाले जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासबना हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमा दे, ए अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमा दे। और ज़मीन में बैठने वालों, अल्लाह ने कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं कहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह से दूर रह करके ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं कहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, जाओ तुम्हें मैंने ज़िंदगी दी है, दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करना, दुनिया में रह करके कब्र की तैयारी करना, दुनिया में रह करके मैदान महशर की तैयारी करना, दुनिया में रह करके अल्लाह तबारक व ताला के ये हुजूर हाजिरी होना, उस दिन की तैयारी करना है। ऐ लोगों, चंद दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद अंधेरी रात है, मरने के बाद हम कब्र के अंदर दफन कर दिए जाएंगे। क्या हमने तैयारी किया है ऐसे वक्त के लिए, ऐसे जहन्नम के लिए, जहन्नम के लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जहन्नम को लाया जाएगा क़यामत के दिन, उस वक्त का मंजर ऐसा होगा, ऐसा इस तरह से मंजर होगा कि बड़े बड़े अंबिया भी घुटने टेक देंगे। अल्लाह अकबर। नबियों की हालत होगी, हमारी और आपकी क्या हालत होगी, हमारी और आपके हालत क्या होगी। उस वक्त का वो मंजर होगा, वो ऐसा वाहिद वक्त होगा कि नबी भी सोचेंगे कि हम जहन्नम से नहीं बच पाएंगे, रसूल भी सोचेंगे कि हम जहन्नम से नहीं बच पाएंगे। इतना खतरनाक कि एक आग दूसरी आग को निगल रहा है, ऐसा मंजर होगा, ऐसा होलाक होगा कि नबी और रसूल भी घुटने टेक देंगे और कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह हमारे नफ्स को जहन्नम से बचा ले, ए अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। आज हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस मटर गश्ती करते हुए जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। जितना अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करो। यही कल क़यामत के दिन आपको बचा पाएगी। क़यामत के दिन आंसू के बजाय खून भी आपके आंखों से निकलने लगे। काबे के रब की कसम है, अल्लाह जहन्नम से नहीं बचाएगा, मगर दुनिया के अंदर अगर एक बूंद आपकी आंखों से अल्लाह के खौफ से निकल गया, काबे के रब की कसम है, रसूल रहमत ने फरमाया, वो आंख जहन्नम की आंख को देखेगी ही नहीं। जा, दुनिया के अंदर जो करना है, आखिरत के अंदर आज़ाब इंतजार कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, रब्बे करीम हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमा लेना। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ा